بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سفیان سہر بن حرب رضی اللہ عنہ اپنے اس طویل بیان میں جو ہرقل کے قصہ میں مذکور ہے کہتے ہیں کہ ہرقل نے کہا وہ پیغمبر تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جواب دیا وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں اور سچ بولنے اور پاک دامنی اور صلہ رحمی اختیار کرنے کی تاکید کرتے ہیں، متفق علیہ۔ حضرت ابو ولید سہل بن حنیف بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ شہادت مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مراتب میں پہنچا دیں گے، خواہ اس کی موت اپنے بستر پر ہو۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ایک پیغمبر جہاد کے لیے نکلے، انہوں نے اپنی قوم کو فرمایا میرے ساتھ ایسا کوئی آدمی نہ نکلے جس نے نئی شادی کی ہو اور وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کا ارادہ رکھتا ہو اور ابھی تک ہم بستری نہ کی ہو، اور نہ ہی وہ جس نے مکان بنایا ہو مگر ابھی تک اس کی چھت نہ ڈالی ہو، اور نہ ہی وہ آدمی جس نے بکریاں یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہوں اور ان کے بچے جننے کا منتظر ہو۔ چنانچہ وہ پیغمبر جہاد پر روانہ ہو گئے اور اس شہر میں عصر کی نماز کے وقت یا عصر کے قریب اس شہر میں پہنچے۔ پس انہوں نے سورج کو خطاب کر کے فرمایا، اے سورج، تو بھی اللہ کی طرف سے معمور ہے اور میں اللہ کی طرف سے معمور ہوں، اے اللہ سورج کو ہمارے لیے روک دے۔ چنانچہ سورج کو روک دیا گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ شہر فتح کر دیا۔ پھر انہوں نے غنائم کو جمع فرمایا، آسمان سے آگ ان کو جلانے کے لیے آئی مگر آگ نے اس کو نہ کھایا اور نہ جلایا۔ انہوں نے فرمایا تمہارے اندر مال غنیمت میں خیانت پائی جاتی ہے، ہر قبیلہ کا ایک ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ ایک آدمی کا ہاتھ ان میں سے آپ کے ہاتھ سے چمٹ گیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے قبیلہ میں خیانت ہے، تمہارا قبیلہ میری بیعت کر لے۔ چنانچہ 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ آپ کے ہاتھ سے چمٹ گئے۔ آپ نے فرمایا خیانت تم میں ہے۔ پھر وہ ایک سونے کا سر لائے جو گائے کے سر کے برابر تھا۔ جب اس کو مال غنیمت میں رکھا پس اسی وقت آگ اتری اور اس مال کو کھا گئی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری شریعت سے پہلے غنائم کا مال کسی کے لیے استعمال کرنا جائز نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غنائم کو حلال کر دیا جب ہماری کمزوری اور عاجزی کو دیکھا، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے اور نیکی جنت لے جانے والی ہے، اور آدمی سچ بولتا ہے اور بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں صدیقین میں لکھا جاتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کذاب لکھا جاتا ہے، متفق علیہ۔ حضرت ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں یاد ہیں، جو بات شک میں مبتلا کرے اس کو چھوڑو اور اس کو اختیار کرو جو شک میں نہ ڈالے۔ سچائی اطمینان ہے اور جھوٹ شک ہے، ترمذی۔ جس کے حلال ہونے میں شک ہو اس کو چھوڑ دو اور اس کی طرف جھک جاؤ جس میں شک نہ ہو، امام ترمذی۔ تب تک دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔